خوش آمدید۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں امام غزالی کی ایک ایسی کتاب کی جس نے فکری دنیا میں ہلچل مچا دی تھی، تحافت الفلاسفہ۔ یہ اصل میں ایک بہت بڑے فکری مقابلے کی کہانی ہے، ایک ایسا ٹکراؤ جہاں فلسفہ اور وحی آمنے سامنے آ گئے تھے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کے گرد یہ ساری بحث گھومتی ہے۔ یہ کوئی معمولی علمی بحث نہیں تھی، بلکہ یہ حقیقت، علم اور ایمان کی بنیادوں پر ایک گہرا تصادم تھا جس کی گونج آج تک سنائی دیتی ہے۔ اچھا، اس عظیم بحث کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا، 11ویں صدی کی اسلامی دنیا میں۔ یہ وہ دور تھا جب یونانی فلسفہ، خاص طور پر ارسطو کے خیالات، مسلم مفکروں کے درمیان بہت مقبول تھے۔ تو میدان میں دو بڑے فریق تھے۔ ایک طرف تھے ابن سینا اور الفارابی جیسے فلاسفر۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کائنات ایک پکے اٹل نظام یعنی سبب اور نتیجے کے تحت چلتی ہے۔ اور دوسری طرف تھے امام غزالی، اور ان کا موقف بالکل مختلف تھا۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں، خدا کی مرضی سب سے اوپر ہے، وہ کسی اصول یا ضرورت کا پابند نہیں ہے۔ اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی بحث نہیں تھی، بلکہ کائنات کو دیکھنے کے دو بالکل الگ الگ زاویے تھے۔ امام غزالی نے اپنی کتاب میں فلسفہ کے 20 الگ الگ نکات پر بات کی ہے، لیکن ہم ان میں سے 4 سب سے اہم اور دھماکہ خیز موضوعات پر بات کریں گے جہاں یہ فکری جنگ اپنے عروج پر پہنچی۔ تو پہلا بڑا اختلاف تھا کائنات کی شروعات پر۔ فلسفہ کا ماننا تھا کہ یہ دنیا ہمیشہ سے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں۔ امام غزالی نے اس نظریے کو چیلنج کیا اور اسلامی عقیدے کا دفاع کیا کہ نہیں، اللہ نے اس دنیا کو ایک خاص وقت میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں سے پیدا کیا ہے۔ دیکھیں، امام غزالی کے لیے یہ ایک بہت بنیادی نقطہ تھا۔ اگر دنیا کو ہمیشہ سے مان لیا جائے تو یہ خدا کے خالق ہونے کی صفت کو چیلنج کرنے کے مترادف تھا۔ دوسرا بڑا ٹکراؤ ہوا خدا کے علم کی نوعیت پر۔ فلسفہ کہتے تھے کہ خدا صرف کائنات کے بڑے عمومی اصولوں کو جانتا ہے، مطلب اسے چھوٹی چھوٹی باتوں کا، جیسے کب کون سا پتا گرے گا، اس کا علم نہیں۔ امام غزالی نے کہا یہ تو بہت بڑی غلطی ہے۔ ایک علیم کل خدا تو وہ ہے جسے کائنات کے ہر ذرے کی خبر ہو۔ اور اب ہم آتے ہیں تحافت کی شاید سب سے مشہور بحث پر۔ فلسفہ کے نزدیک سبب اور نتیجے کا رشتہ اٹل ہے، یعنی آگ لازمی طور پر جلائے گی۔ امام غزالی نے کہا ایسا بالکل نہیں ہے، آگ خود نہیں جلاتی، یہ اللہ کی عادت ہے کہ جب آگ اور روئی ملتے ہیں تو وہ جلنے کا عمل پیدا کرتا ہے۔ اصل طاقت، اصل سبب صرف اور صرف خدا کی ذات ہے۔ اس نظریے کو ایک خاص نام دیا گیا ہے، حادثیت یعنی اوکیژنلزم۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت سادہ، کہ دنیا میں کوئی بھی چیز خود سے کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ ہر لمحہ، ہر واقعہ براہ راست اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اس کو سمجھنے کا سب سے اچھا طریقہ ایک فلم کی مثال ہے۔ سوچیں، کیا فلم میں ایک کردار خود سے چلتا ہے؟ نہیں، اصل میں تو ڈائریکٹر ہر فریم، ہر لمحہ ایک کے بعد ایک خود بنا رہا ہے۔ امام غزالی کے مطابق کائنات کا اصل ڈائریکٹر خدا ہے۔ تو چلیں آگ اور روئی والی مثال کو پھر سے دیکھتے ہیں۔ جب آگ روئی کو چھوتی ہے تو آگ سبب نہیں ہے، اصل میں اسی لمحے خدا جلنے کا عمل تخلیق کرتا ہے، اور یہی نظریہ معجزات کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ اگر خدا چاہے تو وہ جلنے کا عمل تخلیق ہی نہ کرے اور آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، بالکل ویسے ہی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا۔ آخری بڑا اختلاف تھا آخرت کے بارے میں۔ فلسفہ کا خیال تھا کہ مرنے کے بعد صرف روح زندہ رہتی ہے اور جسم کے دوبارہ اٹھائے جانے کی بات صرف ایک نشانی یا علامت ہے۔ امام غزالی نے اس کی سختی سے مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ جسمانی قیامت ایک حقیقی سچائی ہے اور اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ ان کی دلیل سادہ تھی کہ جو خدا جسم کو پہلی بار بنا سکتا ہے وہ اسے دوبارہ بنانے پر بھی پوری طرح قادر ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ امام غزالی نے فلسفہ کو غلط کیسے ثابت کیا؟ انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ فلسفہ غلط ہے، بلکہ انہوں نے ایک بہت ہی شاندار حکمت عملی اپنائی۔ یہ کہاوت امام غزالی کی حکمت عملی کو بالکل ٹھیک بیان کرتی ہے۔ انہوں نے فلسفہ کی ہی منطق یعنی ارسطو کی منطق کو استعمال کیا اور یہ دکھایا کہ فلسفہ کے اپنے دلائل ہی کمزور ہیں اور ان میں تضادات ہیں، یعنی انہوں نے انہی کے ہتھیاروں سے انہی کو شکست دی۔ دیکھیں، امام غزالی کا مقصد منطق کو ختم کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کی حدود دکھانا تھا۔
انہوں نے یہ ثابت کیا کہ جب فلاسفہ خدا، روح اور کائنات کی ابتدا جیسے موضوعات پر بات کرتے ہیں تو ان کے دلائل اتنے پختہ نہیں ہوتے جتنا وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ ان کے اپنے ہی منطقی معیار پر پورے نہیں اترتے۔ تو جب امام غزالی نے فلسفیانہ طور پر ان دلائل کو کمزور ثابت کر دیا تو وہ اپنے آخری اور سب سے سنگین نتیجے پر پہنچے۔ اب وہ ایک فلسفی کے طور پر نہیں بلکہ ایک عالم دین کے طور پر بات کر رہے تھے۔ انہوں نے فلاسفہ کے پیش کردہ بیس نکات میں سے 3 کو نہ صرف غلط بلکہ اسلامی عقیدے کے دائرے سے ہی باہر یعنی کفر قرار دے دیا۔ یہ ایک بہت ہی بڑا اور سنگین فیصلہ تھا۔ اور یہ تھے وہ 3 نکات جن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا تھا۔ پہلا، دنیا کا ہمیشہ سے ہونا جسے انہوں نے خدا کے خالق ہونے کا انکار سمجھا۔ دوسرا، خدا کا علم صرف بڑی چیزوں تک محدود ہونا جو اس کے علیم کل ہونے کا انکار ہے۔ اور تیسرا، جسمانی قیامت کا انکار جو قرآن کے واضح وعدوں کا انکار ہے۔ اس کتاب نے ایسی لہریں پیدا کیں جو صدیوں تک محسوس کی گئیں۔ اس کا اثر صرف اسلامی دنیا پر ہی نہیں بلکہ مغربی فکر پر بھی پڑا۔ تو آخر اس بڑے فکری مارکے کا نتیجہ کیا نکلا؟ غزالی کی کتاب نے ایک لمبی بحث چھیڑ دی۔ مشہور فلسفی ابن رشد نے اس کا جواب بھی لکھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سنی اسلامی دنیا میں امام غزالی کا پیش کردہ اشعری نقطۂ نظر غالب آ گیا اور فلسفے اور الہیات کے درمیان ایک واضح لکیر کھنچ گئی۔ یہاں یہ بات سمجھنا بہت اہم ہے، امام غزالی سائنس یا منطق کے خلاف نہیں تھے۔ وہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ انسانی عقل کی ایک حد ہے۔ جب بات مادی دنیا سے آگے بڑھ کر خدا اور غیب کی آتی ہے تو وہاں عقل اکیلے جواب نہیں دے سکتی۔ ان سچائیوں تک پہنچنے کے لیے وحی کی روشنی ضروری ہے۔ تو آخر میں ہم اسی سوال پر واپس آ جاتے ہیں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ امام غزالی کی یہ عظیم کتاب ہمیں آج بھی یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ علم کے سفر میں انسانی عقل کہاں تک جا سکتی ہے اور وہ کون سا مقام ہے جہاں اسے رک کر وحی کی رہنمائی کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔